امیر فخرالدین لقمان نے منبر پر کھڑے ہو کر خلیفہ ابو القاسم احمد کی طرف سے سلطان بیبرس کے لیے شرعی نیابت کی سند پڑھی۔ اس میں حمد و ثنا کے بعد خلیفہ ابو القاسم احمد کے استحقاق خلافت، سلطان بیبرس کی ملت اسلامیہ کے لیے خدمات کا اعتراف اور اس کی اعلیٰ کارکردگی اور صلاحیتوں کا ذکر کیا گیا، اور آخر میں نظام حکومت، معدلت یسری اور رعایا کی فلاح و بہبود کے بارے میں ہدایات کا ذکر کیا گیا تھا۔ اسی اجتماع میں خلیفہ ابو القاسم احمد نے سلطان بیبرس کو سیاہ خلعت اور سیاہ امامہ پہنایا، پھر تمام مملکت اسلامیہ کا نظم و نسق اس کے حوالے کر کے اسے امیر المؤمنین کا لقب دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ خلیفہ ابو القاسم احمد نے اپنا روایتی لقب کسی دوسرے کے حوالے کیا تھا، کیونکہ امیر المؤمنین کا لقب صرف خلیفہ وقت کے لیے مقرر تھا۔ سلطان بیبرس کی شرعی نیابت کے بعد امراء میں پائے جانے والے شبہات اور گمان دب گئے کہ اس کا انتخاب مملوک امراء کی ملی بھگت کا پیش خیمہ ہے۔ احیاء خلافت کے بعد مصری اور مملوک امراء کی نگاہوں میں سلطان بیبرس کی عزت و وقار پہلے سے بڑھ گیا تھا۔ وہ رعایا کے ساتھ ساتھ سب کی آنکھوں کا تارا بن چکا تھا۔ سلطان بیبرس اپنے خواب کی تکمیل پر بے حد مسرور تھا۔ خلافت کی چاک چادر کو اس نے نہایت تحمل اور بردباری سے رفع کر ڈالا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ وہ اپنے پہلے امتحان میں کامیاب و کامران ہو چکا ہے۔ اب اس کے سامنے وہ امور تھے جو عرصے سے ادھورے پڑے ہوئے تھے، جن میں ریاست کی اصلاحات کے ساتھ ساتھ دشمنان اسلام کا خطرہ بھی شامل تھا۔ سلطان بیبرس نے شرعی نیابت کے بعد بے شمار احکامات جاری کیے، جن میں مسلمانوں کی وطن واپسی اور تاتاریوں کے ہاتھوں تباہ حال علاقوں کی مرمت اور تعمیر نو نمایاں تھی۔ ادھر شیخ ابو الفضل کافی سوچ بچار کے بعد مطیع الدین کی عائد کردہ شرط پر رضامند ہو گیا۔ اگلے روز وہ اسے اپنے ساتھ قہستان کے لیے لے جانے کی تیاری کرنے لگا۔ دوسری صبح وہ شہر سمرقند کے باہر طے شدہ مقام پر موجود تھا۔ مطیع الدین ابھی تک وہاں نہیں پہنچا تھا۔ شیخ ابو الفضل مکمل سفری تیاری کر کے وہاں پہنچا تھا۔ وہ جہاں اس مخفی پیغام کی نوعیت جاننے میں متجسس دکھائی دے رہا تھا، وہیں مطیع الدین کے بارے میں کئی خدشات کا بھی شکار تھا۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ مطیع الدین کی صورت دکھائی دی۔ وہ اپنے ساتھ پہاڑی سفر کے لیے خچر لیے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ خچر پر ڈھیر سارا سامان لدا ہوا تھا، جسے دیکھ کر شیخ ابو الفضل کا ماتھا ٹھنکا۔ جب مطیع الدین قریب پہنچا تو شیخ ابو الفضل نے سامان کے بارے میں دریافت کیا۔ شیخ ابو الفضل، مطیع الدین چہکتا ہوا بولا، مجھے اس معاملے میں بے حد احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ ہماری اس روانگی سے کوئی باخبر ہو جائے، اس لیے ضروری ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک تاجر کے روپ میں قہستان جاؤں تاکہ کسی کو شک نہ ہو سکے۔ ہم اس وقت دونوں تنہا ہیں۔ میرا خیال ہے تمہیں پیغام کی نوعیت بتانے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی۔ شیخ ابو الفضل اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے مطلب پر اتر آیا۔ خاصے بے چین معلوم ہوتے ہو۔ میرے پاس جو پیغام ہے وہ ہلاکو خان کے بارے میں ہے۔ ہلاکو خان کا ایک مخالف طاقتور فرد تمہارے گروہ کے ساتھ ایک سمجھوتا کرنا چاہتا ہے۔ میرا خیال ہے تمہارے لیے صرف اتنا ہی جاننا کافی ہوگا، باقی باتیں اب قہستان میں ہی ہوں گی۔ مطیع الدین نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ شیخ ابو الفضل ہلاکو خان کا نام سن کر ہکا بکا سا رہ گیا۔ ایلخانی حکمران ہلاکو خان وہی شخص تھا جس نے باطنی گروہ کو اس بری طرح پامال کیا تھا کہ انہیں بالآخر جان بچانے کے لیے فرار کے سوا اور کوئی راستہ نہیں سوجھ پایا۔ اس نے نہایت بے دردی سے فدائین کی کثیر تعداد کو تہہ تیغ کیا اور قلعوں کی فصیلیں منہدم کر ڈالیں۔ اگر وہ فدائین کا ہر فرد ہلاکو خان کو موت کی نیند سلانے کا خواہش مند تھا، مگر وہ اس قدر قلیل تعداد میں رہ گئے تھے کہ ایلخانی سلطنت سے ٹکر لینا اب ان کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ شیخ ابو الفضل کافی دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں روانگی اختیار کرنی چاہیے۔ مطیع الدین نے اس کی خاموشی کو توڑا۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ جس شخصیت کا پیغام لے کر تم ہمارے رئیس کے پاس جا رہے ہو وہ اس قدر قوت رکھتی ہے کہ ہلاکو خان سے ٹکر لے سکے؟ شیخ ابو الفضل بے یقینی کے عالم میں بولا۔ مطیع الدین اس کی بات پر ہنس دیا۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا تو میں سرائے سے یہاں تک دھکے نہ کھاتا دکھائی دیتا۔ عجیب بات ہے، مجھے ابھی تک اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا۔ شیخ ابو الفضل، مطیع الدین اس کے کندھے کو تھپ تھپاتا ہوا بولا، بے شمار اتفاقات ایسے ہوتے ہیں جنہیں عقل انسانی گمان میں نہیں لا پاتی اور وہ وقوع پذیر ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوری زندگی میں تم جیسا عجیب شخص نہیں دیکھا۔ بیکار کی باتیں چھوڑو، میں عام سا انسان ہوں، نہ تو میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں اور نہ ہی میرے جثے میں کوئی حیرت انگیز عضو موجود ہے۔ شیخ ابو الفضل اس کی بات پر ہنسنے لگا۔
وہ دونوں اپنے اپنے خچروں کے ساتھ سمرقند سے اس پہاڑی سلسلے کی جانب بڑھ گئے جہاں سے قہستان کو راستہ جاتا تھا۔ دونوں کے پاس خنجر موجود تھے۔ شیخ ابو الفضل اپنے طور پر 3 خنجر ہمراہ لایا تھا کہ شاید مطیع الدین اس امر سے بے خبر ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے بڑھتے رہے۔ شیخ ابو الفضل نے باتوں باتوں میں مزید کریدنے کی کوشش کی تو مطیع الدین نے مسکرا کر اسے منع کر دیا کہ اپنا وقت اور توانائی برباد کرنے کی کوشش نہ ہی کرو تو اچھا ہے، کیونکہ وہ جتنا بتانا چاہتا تھا وہ اس نے بتا ڈالا ہے اور مزید کوئی بات اگلوانا شیخ ابو الفضل کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ دونوں سفر کرتے ہوئے جب پہلے درے کے پاس پہنچے تو انہیں چاروں سمت سے گھڑ سواروں نے گھیر لیا۔ شیخ ابو الفضل کے لیے یہ صورت بالکل نئی تھی۔ وہ بوکھلا سا گیا جبکہ مطیع الدین کا چہرہ بے حد پرسکون دکھائی دیا۔ شیخ ابو الفضل نے جب اسے مطمئن دیکھا تو اس کے دل میں یہ شک ہونے لگا کہ مطیع الدین کا تعلق یقیناً انہی گھڑ سواروں سے ہے۔ اسے دھوکہ دے کر گھیر لیا گیا ہے۔ یکایک اس کے چہرے کی رگیں کھچنے لگیں کہ سلطان بیبرس کی جانب سے قاہرہ کی دعوت پر راہبہ میں مقیم عباسی شہزادہ احمد بن ابو علی اپنے اہل و عیال کے ساتھ قاہرہ کی جانب روانہ ہوا۔ وہ سفر کرتا ہوا جب حلب پہنچا تو اسے قاہرہ میں خلیفہ ابو القاسم احمد المستنصر باللہ کی بیعت عام کی خبر ملی۔ وہ بے حد رنجیدہ خاطر ہوا۔ اس نے قاہرہ جانے کا ارادہ مسترد کرتے ہوئے حلب میں مستقل قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ والی حلب علاؤالدین لولو کے پاس کسی ذریعے سے عباسی شہزادے کی حلب آمد کی خبر پہنچ گئی۔ اس نے فوری طور پر حلب کے سرکردہ عالم عبد الحلیم ابن تیمیہ کے پاس یہ درخواست بھیجی کہ عباسی شہزادہ ابو العباس حلب میں موجود ہے، اسے کسی بھی طرح اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ بلاد مصر کے خلیفہ کے مقابلے میں حلب کی رعایا کی منزلت بڑھاتے ہوئے خلافت قبول کر لے۔ عبد الحلیم ابن تیمیہ نے علاؤالدین کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، اس سے مسلمانان اسلام منقسم ہو جائیں گے اور ذاتی اناد کو ہوا ملے گی۔ امیر علاؤالدین لولو نے سلطان بیبرس کی مخالفت کرتے ہوئے یہ باور کرایا کہ سلطان بیبرس خلافت کو اپنی باندی بنانے کا خواہش مند ہے، جبکہ میں پورے اخلاص سے خلافت کے حقیقی اجرا کا خواہش مند ہوں، جو کہ صحیح معنوں میں خود مختار اور آزاد ہوگی۔ اس نے خلافت کے احیاء کی صورت میں یہ پیشکش کی کہ اگر عباسی شہزادہ ابو العباس احمد خلافت کے لیے راضی ہو جائے تو وہ خود اس کے ہمراہ تمام افواج کے ساتھ بغداد کی جانب کوچ کرے گا اور بغداد کو تاتاری پنجے سے چھڑا کر خلیفہ کی خدمت میں تحفتاً پیش کرے گا، کیونکہ بغداد ہی وہ واحد مقام ہے جہاں خلافت حقیقی معنوں میں طاقتور اور خود مختار رہ سکتی ہے۔ علامہ عبد الحلیم ابن تیمیہ نے والی حلب علاؤالدین لولو کی بات پر یقین کرتے ہوئے عباسی شہزادے ابو العباس احمد سے ملاقات کی اور والی حلب کی گزارش گوشگزار کی۔ عباسی شہزادہ احمد بن ابو علی ایک مجاہد شخص تھا اور تاتاریوں کے خلاف کئی مہمات میں حصہ لے چکا تھا۔ اسے تاتاریوں کے ساتھ بے حد عداوت تھی۔ اس نے جب بغداد کی آزادی کے بارے میں والی حلب کا وعدہ سنا تو وہ بلا ہچکچاہٹ خلافت قبول کرنے پر تیار ہو گیا۔ ساتھ ہی اس نے یہ شرط بھی عائد کر دی کہ والی حلب کسی بھی صورت میں خلافت قاہرہ کی مخالفت نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی کو اس امر پر اکسائے گا۔ علامہ عبد الحلیم ابن تیمیہ نے دونوں کے مابین مختلف امور پر سند تیار کر کے معززین حلب کے دستخط کرائے۔ امیر علاؤالدین لولو نے قاہرہ کی جانب پیش قدمی کی ممانعت والی شرط پر پس و پیش اختیار کی تو علامہ عبد الحلیم ابن تیمیہ نے اس کی نیک نیتی پر شک کرتے ہوئے خود کو معاملے سے الگ کرنے کی دھمکی دی، جس پر امیر علاؤالدین لولو نے فوراً معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا۔ عباسی شہزادہ ابو العباس احمد بن ابو علی خاندان عباسیہ کے 29ویں خلیفہ المرشد باللہ بن خلیفہ المتطہر باللہ سے تعلق رکھتا تھا اور سقوط بغداد کے دنوں میں زندان خانے میں قید تھا۔ وہ بھی دیگر قیدیوں کے ہمراہ بغداد سے نکلنے میں کامیاب ہوا تھا۔ موقع پا کر وہ عربوں کی ایک جماعت کے ساتھ امیر بنی خفاجہ حسین بن فلاح کے پاس چلا گیا۔ جب سلطان بیبرس نے شام کو تاتاریوں سے پاک کر دیا تو وہ شام چلا آیا اور رحب نامی قصبے میں سکونت اختیار کی۔ علامہ عبد الحلیم ابن تیمیہ کی کوششوں کی صورت میں ابو العباس احمد خلافت کے لیے راضی ہو گیا اور یکم شعبان 659 ہجری میں حلب اور بلاد شام و لبنان کے معزز لوگوں نے متفقہ طور پر اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ امیر علاؤالدین لولو نے اعزازی طور پر عنان اقتدار اس کے حوالے کر دیا۔ عباسی شہزادے ابو العباس احمد بن ابو علی نے اپنے لیے الحاکم بامر اللہ کا لقب اختیار کیا۔
امیر حلب علاؤالدین لولو کی یہ تمام کوششیں سلطان بیبرس کے مقابلے میں ایک بڑا محاذ قائم کرنے کا پیش خیمہ تھیں۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ خلافت پر 2 خلیفہ قائم نہیں رہ سکتے۔ اس کے خیال میں قاہرہ کے لوگوں کے دلوں میں خلیفہ کے ساتھ محبت اور عزت و احترام موجود نہیں ہو سکتا جتنا بلاد شام کے لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ خلافت حلب خلافت قاہرہ کے مقابلے میں کمزور دکھائی دیتی تھی، مگر خلافت کا حلب میں موجود ہونا وہاں کی رعیت کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے خلیفہ الحاکم بامر اللہ کی حفاظت کے لیے والی حلب کے ساتھ مر مٹنے کی قسمیں کھائیں۔ دوسری جانب شیخ ابو الفضل تیز نگاہوں سے ان گھڑ سواروں کو گھور رہا تھا جو دائرے کی شکل میں انہیں گھیرے ہوئے تھے۔ مطیع الدین نے ان کی طرف اپنی گردن گھمائی اور شیخ ابو الفضل کو پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ گھڑ سواروں کی صورت دیکھنے کے بعد دونوں کو یہ اندازہ لگانے میں مشکل پیش نہ آئی کہ وہ سب منگول سپاہی تھے۔ ان میں سے ایک سپاہی بڑی تمکنت سے آگے بڑھا اور تیز لہجے میں قریباً چیختے ہوئے بولا، تم لوگوں کو بلا اجازت ایلخانی حدود میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ زریں خیل سلطنت سے ایلخانی سلطنت میں کسی بھی باشندے کے داخلے پر قائد اعظم ہلاؤ خان نے کڑی پابندی عائد کر رکھی ہے؟ ہم لوگ ریشمی کپڑوں کے تاجر ہیں، مال کی خرید و فروخت کے سلسلے میں پہلے بھی ایلخانی سلطنت میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ بات ہمارے علم میں قطعاً نہیں کہ ایسی کوئی پابندی لگائی گئی ہے۔ مطیع الدین قدر حیرت سے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، تم لوگ کیسے تاجر ہو؟ کیا تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہر ملک میں داخلے کا ایک قانون اور ضابطہ ہوتا ہے اور اسی کے تحت تجارت کے محصولات کی ادائیگی کی جاتی ہے؟ سپاہی بگڑ کر بولا۔ دوسرے منگول سپاہی اس کی بات پر کھلکھلا اٹھے، ہمیں تجارت کے رموز مت گنواؤ، مطلب کی بات کرو۔ شیخ ابو الفضل اپنی بے عزتی پر تل ملا اٹھا، شکل سے تو مسلمان لگتے ہو۔ سپاہی کا لہجہ خاصا طنزیہ تھا، ریشمی کپڑے کی تجارت ابھی تک مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی ہے۔ مطیع الدین دھیرے سے مسکرا کر بولا۔ سپاہی اس کے جواب پر اسے گھورنے لگا، پھر کچھ سوچتے ہوئے دوبارہ بولا، تمہیں ہمارے ساتھ سرحدی چوکی تک جانا پڑے گا، وہاں ضروری لوازمات سے فارغ ہو کر ہی تم آگے جا سکو گے، اس میں اعتراض والی کوئی بات نہیں۔ مطیع الدین نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، لیکن مجھے تم لوگوں کی نیت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ چوکی میں پہنچ کر تم کیا کرنے والے ہو، جو معاملہ طے کرنا ہے یہیں کرو اور اپنا راستہ ناپو۔ شیخ ابو الفضل ناگواری سے بولا۔ مطیع الدین نے حیرت سے اس پر نگاہ ڈالی، سپاہی بھی اس کے منہ سے غیر متوقع جواب پر چونک پڑے۔ مطیع الدین نے کچھ سمجھانا چاہا مگر شیخ ابو الفضل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ تم شاید یہ نہیں جانتے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ تمہاری موت کا سبب بن سکتا ہے۔ سپاہی خونخوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے تلخی سے غرایا، تم لوگ اپنی خیر مناؤ، کیونکہ کچھ ہی دیر میں تمہارے تڑپتے ہوئے لاشیں زمین پر دکھائی دیں گے۔ تمہارے بارے میں میں ایک عرصے سے بدعنوانیوں کی خبریں سنتا رہا ہوں، آج آنکھوں سے دیکھ کر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم جیسے خبیث منگولوں کو اب سبق سکھانا بے حد ضروری ہو چکا ہے۔ شیخ ابو الفضل لفظ چبا چبا کر پھنکارتے ہوئے بولا، اس کا چہرہ ہر قسم کے خوف سے عاری تھا۔ منگول سپاہی اس کی دیدہ دلیری اور بلا خوفی پر دنگ دکھائی دینے لگے، پھر کچھ ہی دنوں میں ان کے چہروں کے خد و خال کھنچتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ان کے چہروں پر غصے اور خوف کی ملی جلی کیفیت دیکھ کر شیخ ابو الفضل کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ رینگنے لگی۔ مطیع الدین اس کے جارحانہ انداز پر فکر مند دکھائی دینے لگا۔ وہ صرف 2 تھے جبکہ سپاہیوں کی تعداد ان کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ ان کے ساتھ بھیڑنا عام سی بات نہیں تھی، اگر وہ عام افراد ہوتے تو شاید انہیں تلواروں کے زور پر دبا دیا جاتا۔ وہ تو تربیت یافتہ سپاہی تھے جو تلواروں سے کھیلنے کے فن سے بخوبی آشنا تھے۔ مطیع الدین کی آنکھوں میں بڑھتی ہوئی سراسیمگی دیکھ کر شیخ ابو الفضل نے اس کا کندھا دھیرے سے دبایا۔ مطیع الدین جہاں اس کی جرت مندانہ فعل اور دلیری پر معترف تھا، وہیں وہ صورتحال کو قابو میں رکھنے کی تدبیریں سوچ رہا تھا۔ منگول سپاہیوں کی تلواریں نیاموں سے باہر کھسک آئیں اور ہواؤں کو کاٹتی ہوئی دکھائی دیں۔ شیخ ابو الفضل نے اسی لمحے مخصوص انداز میں سیٹی بجائی۔ درے میں موجود کئی جھاڑیوں میں یکایک حرکت پیدا ہوئی اور سفید چوغوں میں ملبوس کئی افراد ننگی تلواریں لیے نمودار ہوتے چلے گئے۔ منگول سپاہی اس تبدیلی پر سمجھ چکے تھے کہ انہیں کسی چال کے تحت گھیرا جا چکا ہے۔ سفید چوغوں کو دیکھ کر انہیں یہ اندازہ کرنے میں ذرا سی دیر نہیں لگی کہ وہ لوگ فدائی تھے جو ایک عرصے سے منگول سپاہیوں پر دن رات میں چھاپے مار کر نقصان پہنچاتے رہے تھے۔ ان فدائیوں کے بارے میں کئی قصے بھی منگولوں میں مقبولیت پا چکے تھے۔ وہ انہیں سفید غول کے نام سے پکارا کرتے۔ غول منگولی زبان میں چھلاوے کو کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک بھی بچ کر نہ جانے پائے۔ ایک منگول سپاہی چیخ کر بولا،
مطیع شیخ ابو الفضل کے جارحانہ پن پر پہلے سے اپنے ذہن کو تیار کر چکا تھا، کیونکہ بلا جھڑپ ان سے کسی صورت چھٹکارا ممکن نہیں تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گروہ آپس میں برسر پیکار ہو گئے اور تلواروں کی کھنک فضا میں گونجنے لگی۔ منگول سپاہی اپنی مہارت کے باوجود فدائیوں پر قابو نہ پا سکے اور کچھ ہی دیر میں ڈھیر ہو گئے۔ منگول سپاہیوں کی موت پر مطیع الدین نے سکون کی سانس لی۔ شیخ ابو الفضل نے اپنے ساتھیوں کو واپس لوٹنے کا اشارہ کیا تو وہ یوں ادھر ادھر گم ہو گئے جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔